آج الحمدللہ مجھے ایک بڑے ہسپتال میں جاب مل گئی ہے۔ 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے۔ میں نے 5 سال کی محنت کے بعد ایک نیا گھر بنا لیا۔ ابا بہت خوش ہیں۔ ابا کہتے ہیں اب شادی کر لو ڈاکٹر صاحب، میں 29 سال کا ہو چکا ہوں۔ ہاں، ابا نے ایک رشتہ دیکھا ہے میرے لیے۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے، معصوم سا چہرہ، لیکن وہ زیادہ بات نہیں کرتی۔ ابا آج بہت بیمار ہیں، 2 دن سے کچھ کھا نہیں رہے۔ میں خود ان کا علاج کر رہا ہوں، لیکن ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی۔ دوسرے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا ہے۔ ابا چاہتے ہیں میری شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ ہمارا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ نبیلہ میری بیوی بن کر آ گئی۔ میں بہت خوش ہوں، لیکن ایک عجیب بات ہے، مجھے کہتی ہے میرے پاس مت آنا۔ ابا کے پاس بیٹھا ہوں۔ آج میں ڈیوٹی پہ نہیں گیا۔ ابا کہتے ہیں بس پاس بیٹھے رہو۔ ابا جان آج امی کی تصویر دیکھ کر بہت رو رہے ہیں۔ آج میں 10 دن بعد ڈائری لکھ رہا ہوں۔ ابا جی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں بہت تنہا ہوں، بہت اکیلا ہو گیا ہوں۔ میری بیوی نبیلہ، وہ تو مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ نہ جانے کیوں وہ بدظن ہے مجھ سے۔ شادی کو 2 مہینے گزر گئے ہیں، اس کو چھوا بھی نہیں میں نے، کیونکہ وہ عجیب رویہ رکھتی ہے میرے ساتھ۔ نہ جانے کیا ہوا ہے، مجھے اس سے بہت پیار ہے۔ میں اکتا گیا ہوں۔ اب نبیلہ سے سوچ رہا ہوں اس سے فائنل بات کروں۔ آج میں اسلام آباد جا رہا ہوں، واپس آ کر بات کروں گا۔ نبیلہ سے اس کو بتایا میں 10 دن کے لیے جا رہا ہوں، لیکن وہ اگنور کر گئی مجھے۔ اس کی فون کال آئی ہے، میں بہت پریشان ہوں اور کہہ رہی ہے طلاق دے دو مجھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کل میں گھر جاؤں گا۔ میرے آنسو اس کے قدم چوم رہے تھے۔ گھر آ گیا ہوں۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ اس نے سب سے چھپ کر کورٹ میرج کی ہوئی ہے اور وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کا شوہر میرے سامنے کھڑا ہے، وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے اگر نبیلہ کو نہ چھوڑا تو جان سے مارے گا۔ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں جو میری قبر پہ روئے گا۔ میں نبیلہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور پوچھا آخر کیوں؟ غصے سے بولی ماں باپ نے مجبور کر دیا تھا، بس اس لیے اب جان چھوڑ دو میری۔ اس کے شوہر نے مجھے گریبان سے پکڑا اور میرے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیا۔ نبیلہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھامے چلی گئی۔ ان کے ساتھ کچھ آوارہ لڑکے تھے اور کچھ پولیس والے بھی۔ مجھے دھمکی دی ہے خاموش رہنے کی۔ میرا کیا قصور ہے جو مجھے سزا ملی؟ بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ جی میں چاہا خودکشی کر لوں۔ میں اب جینا نہیں چاہتا۔ جس کو اللہ کو گواہ بنا کر قبول کیا تھا وہ بت وفا نکلی۔ عورت ذات سے بدبو آنے لگی ہے مجھے۔ میں چھت سے چھلانگ لگا کر مر جانا چاہتا ہوں۔ میرا گھر، میری زندگی، میرے خواب سب ختم ہوئے، اور ڈائری کے الفاظ بھی آخری ہیں۔ جس کو میری ڈائری ملے وہ پلیز میری قبر میں میرے ساتھ دفن کر دینا۔ وہ کیسے مجھے پاؤں تلے روند کر چلی گئی، مطلب پرست عورت۔ آخر میرے ساتھ ہی کیوں کیا ایسا؟ مجھے بتا دیتی، مجھے تڑپانا ضروری تھا کیا؟ یہ عورت سانپ کا دوسرا روپ بھی ہو سکتی ہے، جسے جتنا بھی آغوش میں چھپا لو ڈس ہی دیتی ہے۔ 10 سے 6 عورتوں نے کسی نہ کسی کے ساتھ غداری کی ہوتی ہے۔ میں ڈاکٹر توحید سکندر آج اپنی ڈائری کے آخر میں اپنی بے بسی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاں میں جانتا ہوں مجھے جینا چاہیے تھا، کسی کے چلے جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی، لیکن میرے ساتھ کچھ عجیب ہوا ہے۔ اب ہمت نہیں لکھنے کی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر توحید بیچارہ چھت سے چھلانگ لگا تو دی، لیکن بچ گیا۔ دماغ میں چوٹ لگی تھی۔ ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر توحید زندگی کی طرف لوٹ آئے اور کہیں اس کا علاج ممکن ہو۔ مرد کو گالیاں دینے والی عورتیں، اب آپ نبیلہ کے بارے میں کیا کہیں گی؟ توحید گنہگار تھا یا نبیلہ جیسی بدبخت عورت جو اپنے مطلب کے لیے کسی شہزادے کو زندہ لاش بنا کر چھوڑ گئی؟ مکافات عمل ضرور ہوگا۔ اپنی اپنی باری اور وقت کا انتظار کریں۔